الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آپ نے میرے چینل پہ محرم کی 9 تاریخ تک کے واقعات سن لی محرم شریف کے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں یہاں سے محرم کی 10ویں رات یا اور 10 تاریخ یعنی کہ جس دن تمام ہی حضور سیدنا امام حسین کے خاندان کی شہادت ہوئی ہے، اسی 10ویں تاریخ کو اب یہاں سے دوستو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اب سننے کا مقام ہے، کیونکہ ابھی تک تو ذکر ہو رہا تھا کہ امام حسین سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، امام حسین اپنی ماں کی قبر پر مزار پاک پر پہنچے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں سے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دوستو کیا کیا ہوتا ہے میرے چینل پہ اب جو ہے ہر تھمنیل میں یہی رہے گا، محرم کی 10 تاریخ پارٹ 1، ٹھیک ہے، محرم کی 10 تاریخ پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، اس طریقے سے، یعنی کہ پارٹ 2 ایک پارٹ سے لے کے ٹوٹل پارٹ انشاءاللہ محرم یعنی 10 تاریخ کے، ٹھیک ہے، تو شروع سے لے کے آخر تک ہر پارٹ کو آپ دیکھتے رہیں انشاءاللہ تعالی، اور میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں۔ بس اس سے پہلے یہ گزارش میں آپ سے کروں گا، میرے چینل پر پہلی بار آئیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر لیں۔ آئیے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں محرم کی 10ویں رات اور 10 تاریخ، سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کو یوم عاشورہ ہے، کائنات ارضی و سماوی کے ظہور میں آنے کا دن، چاند تاروں اور سورج کی پیدائش کا دن، جنت اور دوزخ کے بننے کا دن، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا دن، امتحانوں میں کامیابی کا دن، حق کی فتح اور باطل کی موت کا دن، ملائکہ مقربین کی تخلیق کا دن، لوح قلم کے نقوش و ترتیب دینے کا دن، ارادہ علم و الہی کے بطون سے ظہور میں آنے کا دن، قیام عرش اور قیامت برپا ہونے کا دن۔ کون سا دن؟ محرم کی 10ویں تاریخ اور 10واں دن، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا دن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نار کو گلزار کرنے کا دن، یعنی کہ اسی دن اور اسی تاریخ میں تمام ہی یہ باتیں مطلب جو ہے ہوئی ہیں۔ سنیں، ابراہیم کی فتح اور نمرود کی شکست کا دن، فرعون کے غرق نیل ہونے کا دن، یہی دن، یعنی کہ حضرت ادریس کو درجات ملنے کا دن، حضرت نوح کا سفینہ کنارے پر لگنے کا دن، اسی دن ہی یوسف علیہ السلام کو زندان سے رہائی حاصل ہوئی، اور اسی روز ہی امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اسی دن ہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ مینڈا قربان ہوا تھا، اور اسی روز ہی تکمیل ذبح عظیم کرنے والا حسین اپنے بال بچوں سمیت ذبح کیا جائے گا، اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی بشارت دی گئی تھی، اور اسی روز ہی حضرت سجاد اپنے باپ سے بچھڑ جائیں گے، اس روز ہی یعقوب کو بینائی حاصل ہوئی اور ان کا رونا تھما تھا، اور اس روز ہی حضرت سجاد کی آنکھیں خون کے آنسو برسانا شروع کریں گی، اس دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی ہمشیرہ کو بھائی کے ملنے کی بشارت ملی تھی، اور اسی روز ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب سلام اللہ علیہما اپنے بھائی سے بچھڑ جائیں گی۔ دنیا اسلام میں تاریخ اعتبار سے یہ انتہائی عظیم دن ہے، جبھی تو امام علی مقام اس دن کا انتظار فرما رہے تھے۔ یہی وہ دن تھا جس میں شہزادہ کون و مکان نے اپنے نانا کے دین کو ظلم و استبداد کے نیچے سے چھڑانا تھا، نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل آشنا کرنا تھا، اور خود ذبح ہو کر دنیا پر واضح کر دینا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دوستو اب یہاں سے 10 تاریخ کا واقعہ شروع ہو گیا ہے، بالکل چھوڑنا مت۔ یہی وہ مقدس اور عظیم دن تھا جس کو خون حسین کی تابانیوں نے اور بھی مقدس بنا دیا تھا، اور بھی درخشاں کر کے اور بھی بعظمت کر دینا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ دن پہلے ہی ہزاروں سعادتیں اور لاکھوں رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھا، لیکن جو سربلندی اور شہرت تاما اسے حسین خون کی برکت سے ملی، اس کا رنگ پہلے تمام واقعات پر چھایا ہوا ہے، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے شہزادہ کلگو قبا نے اس دن کو اپنے لیے منتخب فرما کر پھر اپنے ہی لیے مخصوص فرما لیا ہے۔ اس کی تاریخی عظمتوں کو
اگر یاد کیا جاتا ہے تو محض ذکر حسین ہی کی وجہ سے اے یوم عاشور تیری عظمتوں کو سلام، تجھے خون حسین کی سرخی نے درخشندہ و تابندہ کر دیا ہے، تو جب بھی آئے گا اہل ایمان تجھے سلامی پیش کریں گے۔ بے شک یہ حق بات ہے، اس عاشورہ محرم کی صبح ہونے میں 8 گھنٹے باقی ہیں، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ قیامت بپا ہونے میں چند گھڑیاں باقی ہیں۔ قیامت بھی تو اسی روز ہی قائم ہوگی، لیکن اس کی آمد معلوم نہیں۔ کربلا کی زمین پر تھوڑے عرصے کے بعد اس قیامت کی تصویر کھینچی جائے گی۔ آگے کیا ہوتا ہے سماعت کریں۔ اب حضرت امام حسین امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو کیا خطبہ دیتے ہیں، کیا خطاب کرتے ہیں، وہ بھی سماعت کر لیں۔ امام علی مقام نے عشاء کی نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کر یہ خطبہ دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش بیان کی اور پھر فرمایا، میں ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، خواہ رنج و آلام ہو یا راحت و خوشی، میں خداوند قدوس کا ممنون کرم ہوں، جس نے ہمارے گھر کو نبوت و رسالت سے مشرف فرمایا، ہم پر قرآن بھی نازل فرمایا گیا اور قرآن کو سمجھنے کا فہم بھی عطا فرمایا۔ حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، دین کے معاملات کو ٹھیک طور پر سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی اور عبرت حاصل کرنے کی اس سے بھی سرفراز فرمایا۔ اما بعد میرے غمگسار اور ہمدرد ساتھیوں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آج تمام روئے زمین پر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے افضل کوئی جماعت نہیں ہے، اور نہ ہی میرے اہل بیت سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد دنیا بھر میں کسی کے ساتھ موجود ہیں۔ اے محبان حسین، اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یزید کو میرے ساتھ دشمنی ہے، یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اسے صرف میرا قتل مقصود ہے، وہ اپنی شیطانی حکومت کی بنیادیں میری لاش پر استوار کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، ابھی تھوڑی دور بعد چاند نکل آئے گا، پھر شاید کوئی مشکل درپیش آ جائے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ موسم گرما کی شدت میں تم لوگ 2 روز سے میرے ساتھ میری طرح پیاس کی سختیاں برداشت کر رہے ہو، لیکن اب میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ رہ کر مصیبتیں اٹھانے کے بجائے اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھو اور جہاں جہاں طبیعت کرے وہاں پر چلے جاؤ۔ یعنی کہ حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرے چکر میں نہ پڑو، بلکہ میرا قتل یزید کرنا چاہتا ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، مناسب سمجھو تو میری اہل بیت کا ایک ایک فرد اپنے ساتھ لے جاؤ، میں تم پر خوش ہوں اور قیامت کے دن کوئی شکوہ نہیں کروں گا تم میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، بلکہ رب عالم کے حضور میں عرض کروں گا کہ بار الہ ان سب کا میرے امتحان میں سے پورا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جاؤ میرے جانثار ساتھیو، حضرت امام حسین کہتے ہیں، حسین تمہیں پورے خلوص کے ساتھ الوداع کہتا ہے، تم جدھر بھی جاؤ گے تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ سب فوجیں میرے لیے ہیں، یعنی کہ یہ سب فوجیں میرے لیے ہیں، ان کے تیروں، تلواروں، نیزوں اور بھالوں کا ہدف حسین کا سینہ ہے، پھر تم خامخواہ کیوں میرے ساتھ رہ کر مصائب برداشت کرو۔ جی ہاں، اب امام حسین کے ساتھیوں کی التجا کیا ہے، اب امام حسین کی جو ساتھی ہیں وہ کیا کہتے ہیں حضرت امام حسین سے، وہ بھی سن لیجئے۔ امام علی مقام کی یہ رقت انگیز گفتگو سنی تو ساتھی تڑپ کر رہ گئے، روتے ہوئے فریاد کرتے ہیں، اے شہزادہ کون و مکاں، اے شہر یار مملکت حق و صداقت، اے شمع شبستان رسول، اب آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ آپ کے سوا ہمارا دنیا میں کون ہے جس کے لیے زندہ رہنا ہے؟ اے جگر گوش اے بطول، کروڑوں زندگیاں بھی ہوں تو تیرے قدموں پر قربان، ہمیں اپنے قدموں سے دور جانے کا مشورہ نہ دیجیے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، غور کرنے کا مقام ہے۔ حسین کے ساتھی کہتے ہیں، ہمیں اپنی جانوں کی قیمتیں وصول کرنے دیں، ہمیں ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی اور بلندی مقدر یہی ہے کہ آپ ہمیں خود پر قربان ہوتا دیکھیں، ہماری جانثاری کو ملاحظہ فرمائیں۔ اے امام الوقت،
آپ کی جان ہم سب کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ہم ہی کیا ہیں، پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ یا امام، ہمارے خون کا ہر قطرہ آپ کے نام پر نثار ہوگا، اور جب ہماری روحیں ہمارے جسموں کو چھوڑ رہی ہوں گی تو وہ صدا دیتی ہوں گی، یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری عظمتوں کو سلام، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ آپ مالک ہیں، ہونا قربان جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، کہاں رو کر غلاموں نے محمد کے نواسے کو، کئی دن کے پیاسوں نے کئی دن کے پیاسے کو، ہمارے آقا و مولا ہمیں بھی پاس رہنے دو، ہمیں بھی ظلم کی شمشیر کا ہر وار سہنے دیں، اے زہرا کے قمر بن کر رہیں گے ہم تیرا حالہ، تیرے قدموں میں مرنے کی تمنا ہے شہ والا، ہمیں ناموس احمد کے لیے قربان ہونے دیں، ہمیں قدموں میں آقا راحتوں کی نیند سونے دیں، جہاں کی ظلمتوں میں شاہ والا روشنی تم ہو، ہماری جان بھی تم ہو، ہماری زندگی تم ہو، تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے، زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے۔ حضرات محترم امام عالی مقام سے امام حسین کے ساتھی یہی گفتگو کرتے ہیں۔ اب حضرت عباس نے کہا، یا امام، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ حضرت مسلم کے بھائیوں نے کہا کہ تاریخ ہمیں کس نام سے یاد کرے گی کہ ہم اپنے امام، اپنے سردار اور چچا زاد بھائیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور نہ کوئی تیر پھینکا، نہ نیزہ چلایا اور نہ تلوار چلائی۔ خدا کی قسم ہمیں ایسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ آپ کی ذات پر قربان کر دینا ہے۔ مسلم بن عوشجہ نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے امام کے لیے لڑتا رہوں گا جب تک کہ میرے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے عرض کیا، اے امام برحق، ہم اس وقت تک آپ کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے رسول کا حق محفوظ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میں قتل کیا جاؤں گا یا آگ میں جلایا جاؤں گا یا میری خاک ہوا میں تحلیل ہو جائے گی اور یہ سلوک میرے ساتھ 70 بار کیا جائے گا تو جب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ زہیر بن قیس نے کہا، اے نواسے رسول، خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ اگر میں 1000 مرتبہ آرے سے چیرا جاؤں تو جب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جذبہ تھا، یہ عشق تھا امام حسین کے لیے ان کے ساتھیوں کا۔ امام عالی مقام نے جب ایثار کے پیکروں کی گفتگو سنی تو انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، اگر آپ سب لوگوں کی یہی خواہش ہے تو اٹھیے اور میرے ساتھ امتحان کی تیاری کیجیے۔ وہ صبح آنے والی ہے جس میں میرے اور تمہارے لاشیں خاک و خون میں تڑپتے ہوں گے۔ اب زیادہ وقت نہیں، خیموں کو اکھاڑ کر قریب قریب کر کے لگا دو اور ان کے گردا گرد ایک خندق کھود کر اس میں لکڑیاں بھر دو۔ ہمیں یقین ہے کہ یزیدی ناموس محمد کا بھی خیال نہیں کریں گے اور خیموں پر حملہ کر دیں گے۔ اب جلد تمام تیاریاں مکمل کر لو، صبح ہوتے ہی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر آپ ساتھیوں کو کام پر لگا کر اہل بیت کے خیموں میں تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر! جب امام حسین کے ساتھی آپ کی بات نہیں مانتے ہیں اور امام حسین کہتے ہیں تم چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، وہ مجھ سے بدلہ لے لے گا، لیکن تم لوگ چلے جاؤ۔ امام حسین کے ساتھیوں نے کہا، اے امام حسین، ہماری جانیں آپ پر قربان ہے، ہمارا گھر بار آپ پر قربان ہے، اگر ہم آج یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تو دنیا بڑی حقارت کی نظر سے دیکھے گی کہ امام حسین کے خاندان کے لوگ امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اے امام پاک، اے نواسے رسول، آپ کو چھوڑ کر ہم نہیں جا سکتے۔ پھر جب اتنا کہا امام حسین نے جب ان لوگوں کی گفتگو سنی تو آپ نے دعا دیتے ہوئے فرمایا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، جب تمہاری یہی خواہش ہے تو اٹھو اور میرے ساتھ امتحان کی تیاری کر لو۔ وہ صبح دور نہیں ہے جو آج اسی صبح ہمارا کیا ہونے والا ہے، اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! اگر عشق ہو امام حسین سے تو ایسا عشق ہو۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، امام علی مقام اور حضرت زینب کی گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سب سے پہلے جناب سیدہ زینب کے خیمے میں تشریف لے گئے
اور بہن کو سلام کر کے بیٹھ گئے۔ سیدہ کی بیٹی اٹھی، پہلے بھائی کی گردن کو بوسہ دیا اور پھر زلفوں کو چوما۔ امام نے ہمشیرہ کے ہاتھوں اور کلائی کو بوسہ دیا اور ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے۔ بہن بھائی کی طرف حسرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اللہ، اور بھائی ہمشیر کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے یہ آخری ملاقات ہے، 10 تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ، دونوں کے لب خاموش ہیں لیکن دلوں کی دھڑکنوں میں پیغام رسانی جاری ہے۔ دونوں ہی سوچ رہے تھے کہ سلسلہ گفتگو کس طرح شروع کیا جائے۔ امام عالی مقام نے سکوت مرگ جیسی خاموشی کو توڑ کر سوال کیا، اے میری تقدس ماں اور عظیم ہمشیرہ، آپ نے آج سے پہلے اس طریقہ سے میری گردن اور زلفوں کو بوسہ نہیں دیا۔ میری عزیز بہن، مجھے بتاؤ آج کیوں چوما اور آج میری زلفوں کو کیوں بوسہ دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ کی بیٹی نے وجہ بیان کرنے کا ارادہ کیا تو چیخ نکل گئی اور رو کر فرمایا، اے شہزادہ عالم، امی کی آنکھ کے تارے اور دکھی بہن کے دل کے سہارے، پیارے بھائی جان، آج مجھے امی جان کا ایک فرمان یاد آ گیا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ وقت سر پر آ چکا ہے جس کے لیے امی حضور نے وصیت فرمائی تھی۔ میری عمر بہت چھوٹی تھی، بنت رسول کے آخری لمحات تھے۔ آپ نے مجھے آخر بار گود میں لے کر پیار کیا اور فرمایا، میری بیٹی، میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ مجھے تمہارے نانا جان نے بتایا تھا کہ میرا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ میں تمہیں وصیت کرتی ہوں کہ جب میرے حسین پر ایسا وقت آئے تو اپنے بھائی کا ساتھ دینا۔ پھر امی جان نے مجھ سے وعدہ لے کر فرمایا کہ تم امام الانبیاء کی نواسی ہو، حیدر کرار کی بیٹی ہو، کہیں اپنے وعدہ کو بھول نہ جانا۔ اے شہزادہ رسول، مجھے امی جان سے کیا ہوا وعدہ ہمیشہ یاد رہا۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب امی جان سے کیا ہوا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور آج کی رات مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہو گیا ہے کہ کل آپ کے گلوئے مبارک پر ظلم و ستم کی شمشیر چل جائے گی، میرا ماں جایا بھائی شہید ہو جائے گا، اہل بیت کا قافلہ لٹ جائے گا، ام لیلہ اور رباب کا سہاگ اجڑ جائے گا، بطول کے حجرہ کا چراغ بجھ جائے گا، بہن کے دل کا قرار لٹ جائے گا۔ اسی یقین کے ساتھ میں نے آپ کی گردن پر بوسے دیے ہیں کہ کل اس گردن پر تلوار چلنے والی ہے۔ زلفوں کو اس لیے چوما ہے کہ کل یہ عنبری زلفیں خاک و خون میں لتڑی ہوئی ہوں گی۔ بھائی جان، آپ بتا دیں کہ آپ نے میرے ہاتھوں اور کلائی کو کیوں بوسہ دیا ہے؟ جگر گوشے بطول کی آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان آ گیا۔ فرمایا، میری ہمدرد و غم گسار بہن، تیری طرح مجھ سے بھی وعدہ لیا گیا ہے۔ مجھ سے بابا حیدر کرار نے وعدہ لیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے حسین جب تم کربلا کی سرزمین میں امتحان دے کر فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کر رہے ہوگے تو میری بیٹی زینب بھی تیرے ساتھ ہوگی، وہ تمہارے امتحان میں برابر کی شریک ہوگی، وہ تیرے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے گی، اپنے بچوں کو تجھ پر قربان کر دے گی، اور پھر میرے حسین وہ تیری شہادت کا صدمہ بھی برداشت کرے گی، اور جب تو شہید کر دیا جائے گا تو امت کے نمک حرام اس کی کلائیوں میں زنجیر پہنا دیں گے۔ میرے ہمشیر، میں تیرے ہاتھوں میں یزیدیوں کی ہتھکڑیاں دیکھ رہا ہوں، کاش اس وقت حسین نے جام شہادت نہ پیا ہوتا اور اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کی گردنیں اڑا دیتا، لیکن پیاری بہن، اب صبر کے سوا چارہ کار نہیں، قدرت کو یہی منظور ہے، حسین کو اسی طرح امتحان دینا ہے، اور حسین کی بہن کو بھی اسی طرح صبر و استقامت کی تصویر بن کر فاطمہ کے دودھ کی لاج رکھنا ہے۔ میرے عظیم اور قابل صد احترام بہن، میں نے تیری کلائیوں کو اسی لیے چوما ہے کہ میں ان میں میرے بعد ہتھکڑیاں پہنائی جائیں گی۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سخت بخار تھا، میری پھپھی جان میری تیمارداری میں بھی مصروف تھیں اور میرے ابا حضور سے گفتگو بھی فرما رہی تھیں، اور وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں تو والد گرامی امام عالی مقام نے مندرجہ ذیل یہ شعر پڑھے تھے، اللہ اکبر، اے دنیا
تجھ پر افسوس ہے، تو کیسی بے وفا دوست ہے۔ صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، وقت نہ کسی کی رعایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا بدل قبول کرتا ہے، اور سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں ہے، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب پدر بزرگوار نے 2-3 بار یہ شعر دہرائے تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ سر پر مصیبت کی ایسی گھڑیاں آ چکی ہیں جو ٹل نہیں سکتی۔ میری پھپھی نے جب یہ شعر سنے تو بے قابو ہو گئیں اور دوڑ کر بھائی کے پاس پہنچی اور فریاد و فوا کرتی ہوئی آپ بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ حضرات محترم، واقعہ بہت بڑا ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کی ملاقات حضرت زینب سے ہو گئی ہے 10ویں رات میں، محرم کی 10ویں رات، یعنی صبح 10 تاریخ ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ میں انشاءاللہ تعالی آگے ویڈیو میں آپ لوگ ملاحظہ کریں گے، یعنی کہ محرم کی 10 تاریخ پارٹ 1 یہ آپ نے سنا۔ انشاءاللہ دوسرا پارٹ محرم کی 10 تاریخ کا بہت جلدی آپ کی خدمت میں حاضر کرنے والا ہوں۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ کرتے رہیے، امام حسین کے فیضان سے مستفیض و مالا مال ہوتے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔